اور اسلام کے علاوہ جو بھی دین اور مذہب اس دنیا میں پایا جاتا ہے اللہ رب العالمین کی نظر سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی بننے کے بعد تمام انسانوں کے لیے ضروری ہے ان کی لائف کی شریعت کے مطابق زندگی گزارے، ان کے اوپر ایمان لائے، ان کی بتائی ہوئی طریقے کے مطابق اپنے آپ کو بنائے۔ جو شخص ایسا کرے گا ان کے لیے کامیابی ہے، کامیابی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور جو شخص اس سے ہٹ کر زندگی گزارے گا ان کے لیے ناکامی ہے، نامرادی ہے۔ قرآن کریم سے جو آیت پڑھی گئی ہے انشاءاللہ تعالیٰ کسی کی ذہن میں گفتگو ہوگی۔ پچھلے جمعے میں یہ بتایا گیا تھا کہ نفع اور نقصان کا مالک کون ہے، اس کے تعلق سے گفتگو ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ آج کے خطبے میں بھی واضح کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ نفع اور نقصان کا مالک کون ہے۔ آئیے سب سے پہلے قرآن کریم کی آیت کا ترجمہ سنتے ہیں اور پھر اس کے بعد آگے سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے قرآن مقدس میں وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر ایسی چیز کو نہ پکارو۔ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّكَ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ۔ اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیز کو نہ پکارو جو تمہیں نہ تو نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ جو تمہیں نفع اور نقصان نہیں پہنچا سکتے تم انہیں اللہ کو چھوڑ کر مت پکارو۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہہ رہا، محمد الرسول اللہ سے اللہ کہہ رہا ہے کہ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ تم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو نہ پکارو جو تمہیں نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ یہ کہہ کر پوری انسانیت کو قیامت تک آنے والے سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ یہ پیغام دینا چاہتا ہے، بتانا چاہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا جائز نہیں ہے، صرف اللہ رب العالمین ہی کو پکارنا ہے۔ دنیا میں اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی تمہیں نہ تو نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ نبی کو اللہ تعالیٰ نے کہا فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ، کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے ایسا کیا، یعنی اللہ کو چھوڑ کر اگر آپ نے کسی اور کو پکارا، اِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ، تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نبی کو کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارا، کسی اور سے آپ نے فریاد رسی کی، کسی اور کے سامنے آپ نے ہاتھ پھیلایا، کسی اور کو آپ نے نفع اور نقصان کا مالک سمجھا، تو اے نبی آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے، کافروں میں سے ہو جائیں گے، مشرکین میں سے ہو جائیں گے۔ یہ اللہ رب العالمین نے نبی کو کہا جن کا ایمان اتنا پختہ، اتنا مضبوط کہ کسی بھی آدمی کا اس قدر مضبوط ایمان نہیں ہو سکتا، جن کا اللہ رب العالمین پر اتنا بھروسہ، اتنا یقین اللہ کی ذات پر، جنت و جہنم پر، امور غیب پر اتنا یقین کہ کسی اور کو اتنا نہیں ہو سکتا۔ اللہ ان سے کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے بھی پکارا تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ اب بتائیے کوئی اور نبی کے علاوہ کوئی دوسرا اگر اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارتا ہے کیا وہ ظالموں میں سے نہیں ہوگا؟ کیا وہ کافروں میں سے نہیں ہوگا؟ کیا وہ مشرکین میں سے نہیں ہوگا؟ یقیناً ہوگا۔ کسی کے لیے جائز نہیں کہ اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارے،
किसी और को नफा और नुकसान का मालिक समझे। अल्लाह आगे फरमाता है वइन यमसस्का अल्लाहु बिजुर्रिन फला काशिफा लहु इल्ला हु। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको कोई नुकसान पहुंचाना चाहे, अल्लाह नबी को कह रहा है कि अगर आपको अल्लाह ताला कोई नुकसान पहुंचाना चाहे तो फला काशिफा लहु इल्ला हु, तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन को छोड़कर उसे कोई दूर करने वाला नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ही उसे दूर कर सकता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के पहुंचाए हुए नुकसान को कोई और दूर नहीं कर सकता। वइन युरिदका बिखैर, और अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको कोई भलाई पहुंचाना चाहे फला राद्द लिफज़लिही, तो अल्लाह रब्बुल, तो फिर उसके फजल को, उसकी भलाई को आपसे कोई रोक नहीं सकता। अल्लाह ताला अगर आपको नुकसान पहुंचाना चाहे उसे भी कोई रोक नहीं सकता अल्लाह के अलावा। अगर आपको भलाई भी पहुंचाना चाहे तो उसे भी क्या है, कोई रोक नहीं सकता अल्लाह के अलावा। भलाई को कोई रोक नहीं सकता मगर अल्लाह, बुराई को कोई रोक नहीं सकता मगर अल्लाह। युसीबु बिही मन यशाउ मिन इबादिही व हुवल गफूरुर रहीम। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों में से जिसको चाहता है, अपने बंदों में से जिसको चाहता है अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके ऊपर रहमतों की बारिश कर देता है, नवाजिशें कर देता है। जिसको चाहता है अल्लाह ताला, व हुवल गफूरुर रहीम, अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ करने वाला है, रहम करने वाला है। कुरान करीम की यह आयत हमें पैगाम देती है, हमें दर्स देती है, हमें बताती है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा कोई भी ताकत, कोई भी हस्ती नफा नुकसान के मालिक नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी को नुकसान पहुंचाना चाहे तो उस नुकसान को कोई रोक नहीं सकता है और उसको कोई भलाई पहुंचा नहीं सकता। अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर किसी को भलाई पहुंचाना चाहे तो फिर कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो उस भलाई को रोक दे और उस शख्स को नुकसान पहुंचा दे जिस शख्स को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भलाई का इरादा किया। दुनिया की कोई ताकत नहीं, सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन है जो नफा का भी मालिक है, नुकसान का भी मालिक है, बाकी किसी और के इख्तियार में नहीं है। ये सूरह यूनुस की आयत है, आयत नंबर 106 है और 107, यह आपको बताया गया। तो जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर अल्लाह नफा पहुंचाना चाहे या भलाई पहुंचाना चाहे तो उसे कोई रोक नहीं सकता। तो फिर नबी के अलावा कोई और है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन को छोड़कर वो क्या है, नफा पहुंचा सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है, या नफा या नुकसान को क्या है दूर कर सकता है, कोई नहीं। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसमें पैगाम दिया। और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान फरमाता है आगे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ही से खौफ खाना चाहिए, उम्मीदें भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ही से रखनी चाहिए। डर, खौफ ये सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए होना चाहिए और उम्मीदें अल्लाह रब्बुल आलमीन ही से रखनी चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा कोई मुझे भलाई नहीं पहुंचा सकता, कोई मुझे नफा नहीं पहुंचा सकता। ये उम्मीदें अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात से ही होनी चाहिए, किसी और से नहीं। और डर भी क्या है, किसी और का नहीं होना चाहिए, सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने किसी को क्या है, किसी पीर का डर अपने अंदर बैठा लिया, किसी कब्र वाले का डर अपने अंदर बैठा लिया, किसी बाबा का डर अपने अंदर बैठा लिया, किसी ओझा गुरु का डर अपने अंदर बैठा लिया, अपने से किसी को बड़ा समझ रहे हैं उसका डर आपने अपने अंदर बैठा लिया, या इसी तरह से जिन भूत वगैरह इनका डर अपने अंदर आपने बैठा लिया, ये समझकर कि अगर हम इनकी इताअत ना करें, इनकी बात ना सुने, इनके सामने नजर नियाज ना करें, चढ़ावा ना चढ़ाएं, कुर्बानी इनके नाम पर पेश ना करें, तो या इनके साथ हम बेअदबी से पेश आए तो ये हमको नुकसान पहुंचा सकते हैं, हमको घाटे में ले जा सकते हैं, हमको मुसीबतों से दूचार कर सकते हैं। ऐसा अगर किसी का अकीदा है तो अभी वो मुशरिक है, अभी वो काफिर है, अभी वो मुसलमान नहीं हुआ है। अल्लाह की जात के अलावा दुनिया की कोई ताकत नहीं, कोई हस्ती नहीं जो किसी को नुकसान पहुंचा दे, जो किसी को फायदा पहुंचा दे, कोई ताकत नहीं। इसलिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बाकायदा तौर पर बरमिला अलल ऐलान लोगों को बतलाया, अपनी कौम को बतलाया, अपने आस पास रहने वाले लोगों को बतलाया कि तुम लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन को छोड़कर
جن کی بھی عبادت کرتے ہو، جن کی بھی پرستش کرتے ہو، جن کی بھی تم اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر پوجا کرتے ہو، میں ان سے نہیں ڈرتا، مجھے ان کا کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں کہ میں ان سے ڈروں اور وہ ہمیں کیا ہے نقصان پہنچا دے، مجھے کوئی ڈر نہیں ایسے، صرف اللہ رب العالمین کا ڈر ہے، صرف اللہ رب العالمین کا خوف ہے۔ چنانچہ قرآن نے اعلان کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قول کو نقل کیا، وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا۔ یہ سورہ انعام کی آیت ہے، آیت نمبر 80 اور 81 ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العالمین کہتا ہے، ابراہیم کا قول نقل کرتا ہے اللہ، وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ، کہ تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے ساتھ جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو، جن کی عبادت کر رہے ہو، جن کو تم پکار رہے ہو، وَلَا أَخَافُ، مجھے اس سے کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے، مجھے کوئی ڈر کوئی خوف نہیں ہے کہ وہ مجھے نقصان پہنچا دے، کوئی خوف ڈر نہیں ہے، إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي، مگر اللہ رب العالمین میرا رب جو چاہے، میرا رب جو چاہے، میرا رب مجھے نقصان پہنچانا چاہے تو نقصان پہنچا سکتا ہے، میرا رب مجھے نفع پہنچانا چاہے تو نفع پہنچا سکتا ہے۔ باقی تم اللہ کو چھوڑ کر جن کو پکار رہے ہو، وہ نہ تو میرے نفع کا مالک ہے نہ نقصان کا مالک ہے، وہ مجھے ذرہ برابر کچھ نہیں کر سکتا، اس لیے مجھے ان سے ذرہ برابر ڈر خوف نہیں ہے۔ وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا، میرے رب کا علم ہر چیز کو احاطے میں لیے ہوئے، میرے رب کا علم ہر چیز کو احاطے میں لیے ہوئے ہے، یعنی میرا رب علیم ہے اور ہر چیز کو جانتا ہے، ہر چیز کو جانتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، کوئی چیز مخفی نہیں، چاہے زمین کی تہ میں ہو، سمندر کے اندر ہو، آسمان کے اوپر ہو، کسی بھی کونے میں ہو، کہیں بھی ہو، اللہ رب العالمین اس کے بارے میں جانتا ہے۔ اللہ رب العالمین ان کی آوازوں کو سنتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی آہٹ کو بھی سنتا ہے۔ سمندر کے تہ میں کیا ہے؟ تیرنے والی مچھلیاں، اس کے اندر چٹان ہے، اس کے اندر رینگنے والی کیا ہے؟ جو رینگنے والے جو بھی کیڑے ہیں، اللہ رب العالمین ان کو بھی دیکھ رہا ہے، ان کو بھی سن رہا ہے، انہیں بھی روزی پہنچا رہا ہے۔ یہ اللہ کی طاقت ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ کی عظمت ہے، ان کے علاوہ دنیا میں کوئی ہستی نہیں، کوئی طاقت نہیں۔ وسع ربی کل شیء علما، میرے رب کا علم ہر چیز کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ افلا تتذکرون، کیا تم لوگ نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ قرآن کہتا ہے کیا تم لوگ نصیحتیں حاصل نہیں کرتے؟ وکیف اخاف ما اشرکتم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے وکیف اخاف ما اشرکتم، اور بھلا میں کیسے ڈروں ان سے جن کو تم نے اللہ کا شریک بنا رکھا ہے، میں ان سے بھلا کیوں کر ڈروں، کاہے کو ڈروں؟ ولا تخافون انکم اشرکتم باللہ، حالانکہ تم نہیں ڈرتے کہ اللہ کے ساتھ تم نے دوسروں کو شریک کر رکھا ہے، تم اس سے نہیں ڈرتے۔ ما لم ينزل به علیکم سلطانا، ایسی چیز کو اللہ کا شریک تم نے بنا رکھا ہے، ایسے لوگوں کو، ایسی ذات کو، ایسی چیز کو اللہ کا تم نے شریک اور ساجی اور ہمسر بنایا ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر کوئی دلیل نہیں اتاری ہے، کوئی حجت نہیں اتاری ہے، تمہارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، اور تم ایسی چیز کو اللہ رب العالمین کا شریک ٹھہرا کر رکھے ہوئے ہو۔ کیا تمہیں اس چیز کے بارے میں ذرہ برابر بھی ڈر نہیں، خوف نہیں؟ تمہیں خوف ہونا چاہیے تھا، تمہیں ڈر ہونا چاہیے تھا کہ تم نے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اللہ کا شریک، ہمسر، ساجی اور ان کا برابر ان کے مد مقابل لا کر کھڑا کر دیا ہے، تمہیں ڈر ہونا چاہیے تھا۔ مجھے ایسے لوگوں کے بارے میں ذرہ برابر بھی ڈر نہیں ہے۔ کیا پیغام دے رہی ہے قرآن کریم کی یہ آیت؟ ایسا مضبوط ایمان ہونا چاہیے، ایسا عقیدہ ہونا چاہیے۔ جب ایسا مضبوط عقیدہ ہوگا، مضبوط ایمان ہوگا کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو نفع نقصان کا مالک نہ سمجھیں، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو کیا ہے نفع نقصان کا مالک، موت و حیات کا مالک اور کسی بھی چیز کا مالک اللہ کو چھوڑ کر نہ سمجھیں، ایسا کیا ہے مضبوط پختہ
عقیدہ ہو جائے اب جا کر اب تم کیا ہے، اور جب نیک عمل کرو گے وہ اب مقبول ہوگا، قبول ہوگا، اس لیے کہ تم نے صرف اللہ کو اللہ مان لیا ہے، اللہ کو الہ مان لیا ہے، عبادت کا مستحق ان کو مان لیا ہے، ان کے ساتھ کسی اور کو آپ شریک نہیں کر رہے ہیں، کسی اور کو ان کے مد مقابل نہیں رکھ رہے ہیں، آپ کا عقیدہ مضبوط ہو گیا، آپ کا ایمان پختہ ہو گیا، اب آپ جو بھی نیک عمل کریں گے وہ مقبول ہوگا، اس سے پہلے نہیں۔ اگر ایمان میں جھول ہے، اگر ایمان میں کھوٹ ہے، ایک طرف اللہ کو بھی کہہ رہے ہو کہ الہ ہے، یہ معبود ہے، یہ عبادت کے لائق ہے، ان کی عبادت کرنی چاہیے، ایک طرف ان کو بھی کہہ رہے ہو، اور دوسری طرف کیا ہے، تمہارا سر، تمہاری پیشانی کسی اور کے سامنے بھی جھکتی ہے، کسی اور کو بھی تم نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہو، قبروں میں بھی جاتے ہو، مزاروں میں بھی جاتے ہو، اور کسی مورتی کے پاس بھی جاتے ہو، کسی آستھان میں بھی جاتے ہو، کسی اور کا خوف، اللہ کو چھوڑ کر ان کا خوف اپنے دل میں آپ نے بیٹھایا ہوا ہے، یا کسی اور سے آپ نے امیدیں رکھی ہیں کہ اللہ کو چھوڑ کر یہ بھی ہمیں نفع پہنچا سکتے ہیں، یہ ہمیں اولاد دے سکتے ہیں، یہ ہمیں بیمار ہیں تو شفا دے سکتے ہیں، یہ ہم غریب ہیں تو امیر کر سکتے ہیں، ہم ذلیل ہیں تو یہ عزت دے سکتا ہے، ہم فقیر ہیں تو بادشاہ بنا سکتا ہے، کسی اور سے اگر آپ نے امیدیں رکھی ہوئی ہیں تو ابھی آپ مشرک ہیں، ابھی آپ کافر ہیں، ابھی اللہ پر ایمان آپ کا مضبوط نہیں ہوا۔ اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کسی اور کو نفع نقصان کا مالک نہیں سمجھنا ہے، نہ تو کسی پیر کو سمجھنا، نہ تو کسی فقیر کو سمجھنا ہے، اور نہ تو کسی سجدہ نشین کو سمجھنا ہے، نہ کسی اور کو سمجھنا ہے، نہ قبر کے مجاور کو سمجھنا ہے، نہ قبر کے پجاری کو سمجھنا ہے، یہ لوگ نفع نقصان کے مالک نہیں، یہ نہ تو نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تم قبر میں ایک نہیں ہزاروں چادریں لے جا کر چڑھا دو، ایک دو بکرے نہیں ہزاروں بکروں کی قربانیاں کر دو، ایک دو مرغے نہیں ہزاروں مرغیاں اور مرغے لے جا کر ان کے سامنے ان کے نام پر ذبح کر دو، نہ تمہیں وہ ذرہ برابر فائدہ پہنچا سکتے ہیں، نہ ذرہ برابر کو تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اگر تم یہ نہ کرو تو نقصان نہیں پہنچا سکتے، نفع بھی نہیں پہنچا سکتے۔ ایسا کرنے والے لوگ ابھی مشرک ہیں، ابھی کافر ہیں۔ تو قرآن آگے کہتا ہے دوسری آیت میں، قل، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو کہہ دیجئے، لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا هو مولانا وعلى اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ یہ سورہ توبہ کی آیت ہے، آیت نمبر 51 ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں میں اعلان کر دیں، مکہ کے لوگوں کو اعلان کر دیں، سرزمین عرب میں بسنے والے لوگوں میں یہ اعلان کر دیں، قیامت تک آنے والے لوگوں میں یہ اعلان عام ہو جائے، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان تک نہیں پہنچ سکتی ہے، لن یصیبنا کوئی بھی مصیبت ہم تک نہیں پہنچ سکتی ہے، ہرگز نہیں پہنچ سکتی ہے، الا ما كتب اللہ لنا مگر اتنی ہی مصیبت پہنچ سکتی ہے، اتنا ہی مجھے نقصان ہو سکتا ہے جتنا اللہ رب العالمین نے ہمارے مقدر میں لکھ کے رکھ دیا، اتنا ہی پہنچ سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ اعلان کروایا اللہ تعالیٰ نے نبی کی زبانی کے، اعلان کر دیجیے، قیامت تک آنے والے لوگوں کو اعلان کر دیجیے۔ اللہ کو معلوم ہے، اللہ نے دنیا کو پیدا کیا، انسانوں کو پیدا کیا، جنوں کو پیدا کیا، پوری کائنات کی تخلیق کی، ہر ذرے کے بارے میں اللہ کو علم ہے، معلوم ہے کہ دنیا میں انسان آنے کے بعد یا آگے چل کر کریں گے کیا، اللہ کو چھوڑ کر یہ دوسروں کو اللہ کا شریک ساتھی ہمسر بنائیں گے، اللہ کو چھوڑ کر یہ دوسروں کو پکاریں گے، مدد مانگیں گے، مصیبتوں میں کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے۔ اللہ کو معلوم تھا، اللہ کو معلوم ہے یہ قبر میں جانے والے ہیں، یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر مورتی اپنے ہاتھ سے بنا کر ان کی پجاری بننے والے ہیں، یہ سب اللہ کو معلوم تھا، اس لیے اللہ رب العالمین نے قیامت تک کے لیے قرآن کو نازل کر دیا، اصول بنا کر بھیج دیا، قانون بنا کر بھیج دیا، چونکہ اللہ رب العالمین جانتا ہے کہ لوگ کیسے ہونے والے ہیں، اس لیے کہوایا کہ لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا۔ آپ نبی پاک لوگوں میں اعلان کر دیں، آپ اعلان کر دیں کہ ہم تک کوئی بھی مصیبت نہیں پہنچ سکتی ہے، مجھے کوئی بھی نقصان نہیں ہو سکتا ہے، مگر صرف اتنا ہو سکتا ہے جتنا اللہ رب العالمین نے ہماری مقدر میں لکھ کے رکھ دیا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ کوئی یہ سمجھے کہ ہم ان کو نقصان پہنچا دے وہ بھول میں ہے، کوئی یہ سمجھے کہ ہم ان کو نفع پہنچا دے وہ بھی بھول میں ہے۔ کوئی کسی کو نفع پہنچا نہیں سکتا، نہ تو نقصان پہنچا سکتا ہے، نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ رب العالمین ہے۔ وہ کسی کو نفع پہنچا سکتا ہے، وہ کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے، کوئی دنیا کی طاقت نفع اور نقصان نہیں پہنچا سکتی، یہ اللہ رب العالمین نے عقیدے کو مضبوط کرو۔ آئیے
حدیث رسول کو سنیے، یہ پرانی آیات تھی کہ اللہ رب العالمین ہی نفع نقصان کا مالک ہے، ان کے علاوہ کوئی بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے۔ اب قرآن کو سننے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کو سنیے۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے اور صحیح الجامع میں امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اس بات کو جان لو کہ اگر پوری امت، پوری کائنات، پوری دنیا اجتماع ہو جائے، جمع ہو جائیں، کس بات پر؟ اس بات پر اکٹھا ہو جائیں کہ آپ کو وہ کوئی نفع پہنچا دے، سبوں نے پلاننگ کر لی، پوری امت مل کر آپ کو اگر نفع پہنچانے کو انہوں نے ٹھان لی ہے کہ آپ فلاں کو ہم سب مل کر نفع پہنچائیں گے، لم ينفعوک، نفع نہیں پہنچا سکتے، ذرہ برابر نفع نہیں پہنچا سکتے۔ پوری کائنات مل کر، پوری امت مل کر بھی آپ کو کوئی اگر نقصان نفع پہنچانے کا ارادہ کر لے، اللہ کے رسول کہتے ہیں لم ينفعوک الا بشیء، کچھ بھی نفع نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا، الا بشیء قد کتبہ اللہ، مگر اتنا نفع پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ رب العالمین نے آپ کے مقدر میں لکھ کے رکھ دیا ہے۔ جتنا اللہ رب العالمین نے آپ کے مقدر میں نفع، بھلائی، خیر یہ لکھ کے رکھ دیا ہے، اتنا ہی یہ آپ کو نفع پہنچا سکتے ہیں، اس سے ذرہ برابر زیادہ نہیں پہنچا سکتے۔ آگے فرمایا اللہ کے رسول نے اور اگر پوری امت مل کر یہ ٹھان لے، یہ ارادہ کر لے، جمع ہو جائیں کہ آپ کو یہ نقصان پہنچا دیں، کچھ بھی نقصان پہنچا دیں، ٹھان لے یہ پوری امت مل کر، لم ينفعوک الا بشیء، آپ کو یہ ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ پوری امت، پوری دنیا مل کر بھی کیا ہے آپ کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کر لے، تم تنے تنہا صرف اللہ رب العالمین پر بھروسہ کر کے کھڑے ہو جاؤ، کوئی طاقت نہیں، پوری دنیا مل کر تمہیں ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر صرف اتنا جتنا اللہ رب العالمین نے تمہارے مقدر میں نقصان لکھ کے رکھ دیا ہے، اتنا ہی نقصان ہوگا، اس سے زیادہ نہیں۔ کیا معلوم ہوا کس قدر اللہ کے رسول نے ایک مومن کے عقیدے کو مضبوط کیا ہے، کس قدر اللہ رب العالمین نے اللہ کی ذات پر کیا ہے بھروسہ اور یقین کے تعلق سے لوگوں کو بتلایا کہ تمہارا یقین اور بھروسہ صرف اللہ رب العالمین کی ذات پر ہونی چاہیے، دنیا کی کوئی طاقت مل کر بھی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی، دنیا کی پوری طاقت مل کر بھی تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتی مگر اتنا ہی جتنا اللہ رب العالمین نے تمہارے مقدر میں نفع اور نقصان کو لکھ کے رکھ دیا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ اس عقیدے کی ضرورت ہے، ایسا عقیدہ مضبوط کیجیے، پختہ کیجیے، اس کے بعد کیا ہے آپ کامل مومن ہو سکتے ہیں۔ اس سے پہلے کیا ہے آپ کی عقیدے میں اگر جھول ہے، کھل مل ہے، ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے، تو ابھی آپ مومن نہیں، ابھی آپ کا ایمان مضبوط نہیں، ابھی کیا ہے آپ کے نیک اعمال مقبول نہیں ہوں گے، سب مردود ہو جائیں گے۔ اس لیے اللہ رب العالمین کو پہلے تم سمجھ جاؤ کہ اللہ کی ذات، اللہ کی قدرت، اللہ کی عظمت، نفع نقصان کے مالک، موت و حیات کے مالک، ساری چیزوں کے مالک صرف اللہ رب العالمین ہے۔ اس عقیدے کو صحابہ کرام نے مضبوط کر لیا تھا، رچ بس گئے تھے یہ عقیدے ان کے دلوں میں، اس لیے مٹھی بھر جماعت جن کا ایمان اتنا مضبوط ہوا، عرب کے صحرا اور سرزمین سے یہ بدو اٹھے اور دنیا کو للکارا اور پیغام الہی کو دنیا کے کونے کونے تک ان بدوؤں نے، ان مسلمانوں نے جن کا عقیدہ اتنا مضبوط تھا کہ اللہ کو چھوڑ کر ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اللہ کو چھوڑ کر ہمیں کوئی نفع نہیں پہنچا سکتے، دنیا کے کونے کونے میں اسلام کے پیغام کو لے کر پہنچے، بڑے سے بڑے بادشاہ، بڑے سے بڑے طاقتور کو للکارا اور کہا کہ اللہ پر ایمان لاؤ، وہی عبادت کے لائق ہیں، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ کو چھوڑ کر یہ سب غلط ہیں، یہ سب شرک ہیں، یہ سب کفر ہیں، ان کو تم چھوڑ دو، ان کو للکارا، جب نہیں مانے پھر ان سے جنگیں کی اور اللہ رب العالمین نے فتح نصیب کی، اور وہاں تک کیا ہے اللہ رب العالمین نے اسلامی جھنڈے کو وہاں تک پہنچایا۔ ایسے ایمان کی ضرورت ہے، ایسے عقیدے کی پختگی کی ضرورت ہے۔ یہ تو عقیدے کے تعلق سے کیا ہے قرآنی آیات،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ نفع نقصان کا مالک صرف اللہ رب العالمین ہے، کوئی کسی کو نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے یہ مہینہ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے اور یہ مہینہ اب ختم ہونے والا ہے 2-4 روز میں۔ غالباً آج محرم الحرام کی 26 تاریخ ہے یا 24 اس طرح کی تاریخیں ہیں، مجھے یاد نہیں ہے۔ بہرحال یہ مہینہ لاسٹ چل رہا ہے محرم الحرام کا مہینہ، اس کے بعد سفر کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ عربی مہینہ کا یہ پہلا مہینہ ختم ہونے والا ہے، دوسرا مہینہ سفر کا شروع ہونے والا ہے۔ سفر کے مہینے کے تعلق سے زمانہ جاہلیت میں کچھ غلط عقیدہ، اور آج بھی جن کا ایمان پختہ نہیں ہے، اللہ پر نفع نقصان کے مالک اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو بھی وہ سمجھ رہے ہیں، ان کا عقیدہ مضبوط نہیں ہے، پختہ نہیں ہے، ظلم الیقین ہے، ابھی اللہ کی ذات کو انہوں نے پہچانی نہیں ہے۔ تو ماہ سفر کے تعلق سے بھی ایسے لوگوں کا یہ عقیدہ ہے، یہ ایک منحوس مہینہ ہے۔ جو مہینہ شروع ہونے والا ہے منحوس مہینہ ہے، اس مہینے میں کوئی کام شروع کرنے سے آدمی کتراتا ہے، ڈرتا ہے کہ کوئی کام ہم شروع کر دیں وہ کام کامیاب نہیں ہوگا، ہم کامیابی کے مرحلے تک نہیں پہنچ پائیں گے، سفل نہیں ہوں گے۔ یہ مہینہ چونکہ منحوس مہینہ، اس لیے اس مہینے میں وہ کام آگے بڑھانے سے رک جاتے ہیں۔ جیسے گھر ہی شروع کرنا ہے، گھر بنانا یا کوئی اور اہم کام شروع کرنا ہے، رک جاتے ہیں۔ یہ سفر کا مہینہ منحوس مہینہ ہے، اس میں ہم کو کامیابی نہیں ملے گی، اس میں ہم نے کام کی اگر شروعات کر دی تو ہم کو نقصان ہو سکتا ہے۔ ایسا عقیدہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو نفع نقصان کا مالک سمجھا، مہینے کو سمجھ لیا، مہینے کو منحوس سمجھ لیا، ابھی مشرک ہے وہ، ابھی کافر ہے وہ، ابھی اللہ رب العالمین کی ذات پر ان کا ایمان مضبوط نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کے نیک اعمال برباد ہو جائیں گے، کوئی قبول نہیں ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا عقیدہ رکھنے والا کہ مہینہ منحوس نہیں ہوتا۔ اللہ رب العالمین نے 12 مہینے پیدا کیے ہیں، سب برابر ہیں، کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے، کوئی دن منحوس نہیں ہے۔ نفع نقصان کا مالک صرف اللہ ہے، نہ تو ماہ سفر کیا ہے آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے، نہ تو کیا ہے کوئی اور مہینہ آپ کو نفع پہنچا سکتا ہے، نہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ یہ سب اللہ رب العالمین کے کیا ہے پیدا کیے ہوئے سب مہینے ہیں۔ اللہ کو نفع نقصان کا مالک سمجھو، نفع کا اور نقصان کی نسبت کسی مہینے، کسی دن، کسی تاریخ، کسی شخص کی طرف مت کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں لا عدوى ولا طیرہ ولا حامۃ ولا سفرہ، بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ سنیے حدیث کو اور صحیح سے سمجھنے کی کوشش کیجیے، اور اپنے اندر جو غلط عقیدے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں لا عدوى، کوئی بھی بیماری خود بخود متعدی نہیں ہوتی ہے، سمجھو صحیح سے، ایمان کو مضبوط کرو، کوئی بھی بیماری خود بخود متعدی نہیں ہوتی۔ متعدی کا مطلب ہے کہ آپ کو بیماری لگی، دوسرا ڈر رہا ہے آپ کے پاس بیٹھنے سے، اٹھنے سے، سٹنے سے کہ ان کو بیماری لگی ہے اور مجھے بھی کیا ہے ان کے ذریعے سے کیا ہے بیماری متعدی ہے اور مجھے بھی کیا ہے بیماری لگ سکتی ہے۔ یہ ڈر صرف اللہ رب العالمین سے ہونی چاہیے۔ بیماری کا پیدا کرنے والا اللہ ہے اور بیماری کو ختم کرنے والا بھی اللہ۔ بیماری خود بخود متعدی نہیں ہے، اس کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ بیماری مجھے لگی ہے اور وہ بیماری اپنے آپ کیا ہے اس بندے تک پہنچ جائے۔ جو بندہ مجھ سے ڈر رہا ہے کہ ان سے ہم سٹیں، بیٹھے اٹھے تو یہ بیماری ہم کو بھی لگ سکتی ہے، نہیں، اللہ کے رسول نے انکار کیا۔ لا عدوى، کوئی بھی بیماری خود بخود متعدی نہیں ہے۔ جب تک اللہ رب العالمین کا حکم نہیں ہوگا، ان کی اجازت نہیں ہوگی، تب تک وہ بیماری کسی اور تک منتقل نہیں ہو سکتی، نہیں پہنچ سکتی ہے، ممکن ہی نہیں۔ عقیدے کو مضبوط کرو۔ دنیا کی حالات ابھی کیا ہیں اس پر میں بحث کرنا نہیں چاہتا، حدیث رسول سنا رہا ہوں۔ قرآن اور حدیث ہمارے لیے کیا ہے قانون ہے، آئیڈیل ہے، نمونہ ہے، دستوری حیات ہے، انہی پہ ہمیں مرنا جینا ہے، انہی پر ہمارا ایمان پختہ مضبوط یقین ہوگا، اور ان پر ہم چلیں گے تو ہم کو جنت ملے گی۔ ذرہ برابر ان پر ہمیں شک ہوا تو جنت چھوڑ کر ہمیں جہنم نصیب ہو جائے گی۔ کیا کہا؟ لا عدوى، کوئی بھی بیماری خود بخود متعدی
نہیں ہو سکتی ہے، کسی کو کوئی بیماری خود بخود منتقل نہیں ہو سکتی، اللہ اجازت دے پھر دوسرے کو بیماری بڑھ سکتی ہے، پھر اللہ اجازت دے تیسرے کو بیماری بڑھ سکتی ہے، خود بخود نہیں، کسی کے سٹنے سے نہیں، کسی کے ساتھ اٹھنے سے نہیں، کسی کے ساتھ بیٹھنے سے نہیں، ایسا عقیدہ نہیں رکھنا ہے، حدیث کی خلافیت۔ ایسا عقیدہ اگر رکھو گے تو بتاؤ پہلے شخص کو جو بیماری آئی کس کے سٹنے سے آئی تھی؟ کہاں سٹا تھا جا کر؟ کس کے پاس بیٹھا تھا؟ کیسے آئی پہلے آدمی کو بیماری؟ دینے والا اللہ ہے، اس نے دیا، پہلے شخص کو اس نے دیا، تو اب بیماری کے اندر یہ طاقت کہاں سے آ گئی؟ تو اب خود بخود دوسرے میں منتقل ہو جائے؟ نہیں ہو سکتا۔ لا عدویٰ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا عدویٰ، کوئی بیماری خود بخود متعدی نہیں، ولا طیرہ، بدسگونی لینا درست نہیں ہے۔ ابھی بتائیں گے بدسگونی کیا چیز ہے۔ بدسگونی لینا درست نہیں ہے، ولا حامۃ، کسی پرندے کو منحوس سمجھنا درست نہیں ہے، ولا سفر، اور یہ سفر کا مہینہ جو شروع ہونے والا ہے، یہ ماہ سفر کو منحوس نہیں سمجھنا کہ اس میں کوئی کام شروع کر دیں تو ان کی منحوسیت کی وجہ سے ہمارا نقصان ہو جائے، ہم گھاٹے میں پڑ جائیں۔ تجارت ہم نے شروع کر دی، تجارت گھاٹے میں، بلڈنگیں بنانا شروع کر دی، وہ بھی گھاٹے میں، کوئی اور کام ہم نے شروع کر دیا، سب گھاٹے میں چلے جائیں گے ماہ سفر کی منحوسیت کی وجہ سے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں ولا سفر، ماہ سفر کے اندر منحوسیت نہیں ہے، کسی پرندے میں نحوست نہیں ہے، اور بدسکونی بھی کسی سے نہیں لینی ہے، اور بیماری خود بخود متعدی بھی نہیں ہوتی ہے۔ چار چیزوں کو اللہ کے رسول نے اس کے اندر بیان فرمایا، واضح کیا۔ بیماری کے بارے میں میں نے بتلا دیا۔ بدسکونی لینا، اس کو سمجھیے تھوڑا رک کر، ذہن و دماغ کو حاضر کر کے، بدسکونی کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے معاشرے میں بہت ساری چیزیں ہیں، ایک مثال کے ذریعے سے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، آپ سمجھ جائیں گے۔ آپ کہیں جا رہے ہیں، چاہے گاڑی سے جا رہے ہیں یا پیدل جا رہے ہیں، عام طور پر گاڑی میں چلنے والے لوگ بدسگونی لیتے ہیں بلی سے۔ گاڑی میں جا رہے ہیں، بلی آگے سے آئی، راستہ کاٹ کے نکل گئی، گاڑی روک دیا، ڈرائیور نے اس بلی کو منحوس سمجھا، ان کا گزرنا منحوس سمجھا کہ بلی نے راستے کاٹ دیا ہے، اب اگر ہم آگے جائیں گے تو ہم کو نقصان ہو جائے گا۔ یہ ہے نحوست، یہ ہے بدسگونی۔ اللہ کو چھوڑ دیا آپ نے، جس نے آپ کو پیدا کیا، آنکھ دیا، کان دیا، ناک دیا، پیر دیا، ہاتھ دیا، دماغ دیا، روزی دے رہا ہے، بیمار شفا سب کا مالک ہے، اس کو آپ نے چھوڑ دیا، اور ایک بلی کے تعلق سے آپ نے یہ ذہن میں عقیدہ بنا لیا کہ یہ بلی ہم کو، اب ان کے ذریعے سے ہم کو نقصان ہو جائے گا، راستہ اس نے کاٹ دیا، ڈرائیور نے گاڑی روک دیا، اب نہیں جا رہا ہے، جب تک کوئی دوسرا آدمی پار نہ ہو جائے، دوسری گاڑی نکل نہ جائے، تب تک وہ نہیں نکلتا ہے، یا تو زیادہ جلدی ہوتی ہے، دیکھتا ہے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، گاڑی کو موڑتا ہے، پیچھے لے جاتا ہے، پھر آتا ہے۔ یہ ہے بدسگونی، شرک ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر آپ نے ایک بلی کو نفع اور نقصان کا مالک سمجھ بیٹھا، یہ درجہ اللہ کا ہے، ایک بلی کو آپ نے یہ درجہ دے دیا۔ جن کا جھوٹا بھی ہم کھانا پسند نہیں کرتے، ان کو آپ نے نفع نقصان کا مالک سمجھ لیا، مشرک ہو گئے۔ اور صرف ہندوؤں میں نہیں، ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی بھی اس عقیدے میں کیا ہے، پھنسے ہوئے ہیں، اس نحوست کے عقیدے میں پھنسے ہوئے ہیں۔ مسلم ڈرائیور جن کے پاس دین کا علم نہیں ہے، قرآن و حدیث کو نہیں جانتا ہے، بلی کو موت و حیات کا مالک سمجھ بیٹھا، گاڑی روک دیا، مشرک ہو گیا۔ سمجھ میں آ گیا ہوگا بدسگونی کس کو کہتے ہیں؟ اور چلیے آگے سمجھاتے ہیں آپ کو بدسگونی کس کو کہتے ہیں۔ آدمی گھر سے نکلتا ہے، ایک غریب آدمی کا چہرہ دیکھ لیا صبح سویرے، یا بھیک مانگنے والے فقیر کا، فقیرنی کا چہرہ دیکھ لیا، اپنے سے کمتر آدمی کا چہرہ دیکھ لیا، منہ اپنا ٹیڑھا کر لیتا ہے، کس کا چہرہ میں نے صبح صبح دیکھ لیا، ہمارا کاروبار سب آج دن بھر ٹھپ ہو جائے گا، کوئی خیر و برکت نہیں ہوگی، منہ ٹیڑھا کرتا ہے، کس آدمی کا منہ ہم نے دیکھ لیا۔ بدسگونی ہے، غلط نظریہ، غلط عقیدہ۔ کسی کے چہرے کو دیکھنے سے آپ کے مال میں خیر و برکت ختم ہو جائے گی، یا کسی اچھے آدمی کو دیکھنے سے آپ کے مال میں خیر و برکت بڑھ جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ نفع نقصان کا مالک ہے اللہ رب العالمین، خیر و برکت کا مالک ہے اللہ رب العالمین۔
یہ عقیدہ مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ اور میں بتاؤں آپ کو، گھر میں بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں ان عقیدوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ کوئی نقصان ہو گیا گھر میں، اب وہ غصہ ہوتا ہے، گھر کا مالک اپنے بیوی پر غصہ اتارتا ہے کہ اس منحوس عورت کی وجہ سے یہ نقصان ہو گیا، کچھ نہیں ملتا ہے۔ اپنے بچوں پر غصہ اتارتا ہے کہ میرا یہ بچہ نالائق شریر، ان کی وجہ سے یہ نقصان ہو گیا۔ بدسگونی، نحوست آپ نے بچے کی طرف پھیر دی، نفع نقصان کے مالک بچے کو ٹھہرا دیا، نفع نقصان کے مالک بیوی کو ٹھہرا دیا، ایک عورت کو ٹھہرا دیا جن کو آپ اپنے سے کمزور سمجھ رہے ہیں، اس لیے آپ ان کے پر ظلم بھی کرتے ہیں، ان کو ٹھہرا دیا۔ بچہ بھی چونکہ آپ سے کمزور ہے، نفع نقصان کا مالک ان پر آپ نے کیا ہے تھوپ دیا، کہا ان کی وجہ سے یہ نقصان ہو چکا۔ یہ شرک ہے، شرک ہے، عقیدے میں جھول ہے۔ اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر آپ نے کسی اور کو نقصان کا مالک سمجھ لیا، نفع کا مالک سمجھ لیا۔ شریعت ان کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے نحوست کن کو کہتے ہیں، آپ سمجھ گئے ہوں گے بدسگونی کس کو کہتے ہیں۔ عرب کا دستور تھا، عقیدہ چونکہ اللہ پر نہیں ہے مضبوط، ایمان مضبوط نہیں ہے، عقیدہ کیا چیز ہے وہ جانتے نہیں ہے۔ سفر میں گھر سے نکلے، وہ لوگ پرندے رکھتے تھے، پرندہ گھر سے نکلنے سے پہلے اڑا دیتے تھے۔ پرندہ اگر دائیں طرف اڑ گیا تو یہ سمجھتے تھے ہمارا سفر کامیاب ہوگا، آگے بھلائی ہے۔ اگر وہ پرندہ بائیں طرف اڑ گیا یہ سمجھتے تھے ہمارا سفر خراب ہوگا، آگے نقصان ہے، رک جاتے تھے، سفر نہیں کرتے۔ پرندے کو نحوست سمجھا انہوں نے، ان کو منحوس سمجھا، ان کے اڑنے کو کیا انہوں نے نحوست، نفع نقصان کا مالک سمجھ لیا، اللہ کو بھول گئے۔ شرک ہے۔ اسی طرح سے تیر رکھتے تھے، تیر بھی نکالتے تھے، پرندے اگر نہیں اڑایا، تیر ترکش سے تیر نکالے، کوئی اہم کام کرنا ہوتا ہے، آنکھ بند کر کے تیر نکالے، اس میں لکھا ہوتا تھا کرو نہ کرو۔ اگر وہ تیر نکل آیا جس میں لکھا ہوا ہے کرو، اس کا مطلب وہ سمجھتے تھے آگے کام ہم کو کرنا ہے، اس میں بھلائی ہے۔ اگر وہ تیر نکل آیا جس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے کہ مت کرو، تب یہ رک جاتے تھے، یہ سمجھتے تھے کہ آگے نقصان ہے۔ تیر خود سے نکالا اور نفع نقصان کا مالک اس تیر کو سمجھ رہا، جس کو کیا ہے اس نے خود سے بنایا، خود سے اس نے لکھا ہے، اب وہ نفع نقصان کا مالک وہی تیر ان کا ہو گیا۔ شرک ہے۔ تو وہی اللہ کے رسول نے کہا ولا دیار ولا ہمت ولا سفرا، یہ چار جو لفظ اللہ کے رسول نے استعمال کیا ہے، چاروں لفظ کو میں نے آپ کو سمجھا دیا، یہ شرک ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح الجامع کی حدیث ہے، امام البانی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو صحیح قرار دیتے ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے رسول من ردته الطیرۃ عن حاجته فقد اشرک، کسی کو بدسگونی نے ان کے کام سے روک دیا، فقط اشرکا، وہ آدمی مشرک ہو گیا، اس نے شرک کیا۔ کسی کو بدسگونی نے ان کو ان کے کام سے روک دیا، انہوں نے بدسگونی لی اور جو کام کرنے کے لیے جا رہا تھا رک گیا، وہ نہیں کر رہا، بدسگونی لے لی، بدفعلی لے لی، نحوست سمجھ گیا، کام سے رک گیا، جس نے ایسا کیا فقط اشرکا، وہ آدمی مشرک ہو گیا، اس نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرا لیا ہے، اللہ کا ہم پلہ، اللہ کا ہمسر، اللہ کا ساتھی، اللہ کے مد مقابل کسی اور کو لا کر انہوں نے کھڑا کر دیا، یہ مشرک ہے، یہ ابھی کافر ہے، انہوں نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو کیا ہے شریک ٹھہرا لیا ہے، کسی اور کو انہوں نے شریک ٹھہرا دیا ہے۔ شرک آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، نحوستیں آپ کو سمجھ میں آ گئی، یہ سب غلط عقیدے ہیں، ان عقیدوں کو دور کرو مسلمانوں، تم اہل حدیث ہو، حدیث پر چلنے والے ہو، قرآن پر چلنے والے ہو، اپنے ایمان کو مضبوط کرو، اور جن کے ایمان میں ڈگمگی ہے، جن کا عقیدہ ابھی پختہ نہیں ہے، جھول ہے، عقیدے کو سمجھ نہیں پا رہے، ان تک بھی میرا یہ پیغام پہنچاؤ کہ عقیدہ یہ ہوتا ہے، اللہ پر ایمان رکھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے، قرآن کا یہ اعلان ہے، نبی کا یہ فرمان ہے، ایسا عقیدہ ہونا چاہیے۔ اور ایسا اتنا ہی نہیں، اللہ رب العالمین نے پچھلے بعض قوموں کا بھی ذکر فرمایا ہے قرآن نے، کہ ان قوموں نے اپنے ماننے والے نبیوں کے ساتھ بھی اس نحوست کو کیا ہے منسوخ کیا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن نے باقاعدہ طور پر یہ اعلان کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے یہ سب قوم جب ان کو کوئی کیا ہے بھلائی پہنچتی تھی تو یہ کہتے تھے اس کے تو ہم حقدار تھے، ایسا تو ہونا ہی تھا۔ قرآن کا اعلان ہے فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، جب ان کو کوئی بھلائی پہنچ جاتی تھی، کوئی اچھائی پہنچ جاتی تھی تو یہ فخر سے کہتے تھے ایسا تو ہونا ہی چاہیے تھا، اس کے تو ہم حقدار تھے ہی، یہ ہم کو بھلائی پہنچے، خیر پہنچے، یہ تو ہم حقدار تھے اس کی۔
ہماری محنت ہے، ہماری کارکردگی ہے، یہ ہے۔ اور وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، جب ان کو کوئی نقصان پہنچ جاتا، مصیبت میں گر جاتے، نقصان ہو جاتا کچھ، تو اس نقصان کو کہاں پھیر دیتے تھے؟ اب کہتے تھے یہ نقصان ہم کو یہ موسیٰ نبی اور ان کے ماننے والوں کی وجہ سے ہو گیا ہے، یہ سب منحوس ہے، یہ سب کے سب کیا ہے؟ منحوس ہے، ان کی وجہ سے کیا ہے؟ موسیٰ نبی اور ان کے ماننے والے لوگوں کی وجہ سے ہم کو یہ نقصان پہنچ گیا۔ دیکھیے بھلائی پہنچ رہی تھی، اپنے آپ کو منسوخ کر رہے تھے، ہم اس کے حقدار تھے، نقصان پہنچا، نبی کو ذمہ دار ٹھہرا دیا، ان کے ماننے والے مومنین کو ذمہ دار ٹھہرا دیا۔ یہ ہے نحوست، یہ ہے بد عقیدگی، عقیدہ بھی مضبوط نہیں ہے، جھول ہے، ایسے لوگ کیا ہے؟ مشرک ہیں۔ یہ تو موسیٰ نبی کی مثالیں ہیں، ان کے علاوہ باقی اور کیا ہے؟ نبی کی قوم کی مثالیں اللہ رب العالمین نے قرآن میں بیان کی ہیں، اور اتنی تفصیل میں بیان نہیں کر سکتا۔ مختصراً کیا ہے؟ آپ کو میں نے سمجھا دیا کہ نفع نقصان کا مالک کون ہے، نحوست کیا چیز ہے، بدشگونی کیا چیز ہے، ایسا عقیدہ ہونا چاہیے۔ یہ چیز میں نے کیا ہے آج کے خطبے میں اور اس سے پہلے والے جمعہ کے خطبے میں میں نے آپ کے سامنے واضح کیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اللہ رب العالمین ہم سب گناہگار ہیں، تو ہم سب کے گناہوں کو بخش دے، معاف کر دے۔ اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو صحیح معنوں میں عقیدہ سمجھنے کی توفیق عنایت فرما کہ اللہ کی ذات، ان کی معرفت، ان پر ایمان، اور قرآن و احادیث میں جو چیزیں ہیں اللہ رب العالمین عقیدے کے تعلق سے صحیح عقیدہ کیا چیز ہے، شرک کیا چیز ہے، بدشگونی کیا چیز ہے، ان ساری چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرما۔ پھر جو عقیدہ اسلام کو مطلوب ہے، اللہ کو مطلوب ہے، اللہ رب العالمین ایسا مضبوط عقیدہ ہم سب کے اندر پختہ کرنے اور ہو جانے کی توفیق عنایت فرما۔ اے اللہ رب العالمین عقیدے میں کہیں کسی کی کمی ہے، کچھ کھوٹ ہے، اللہ رب العالمین اسے تو دور عطا فرما، شرک اور کفر ہمارے اندر سے تو ختم کر دے، اللہ رب العالمین ہمارے عقیدے کو مضبوط کر دے، اللہ رب العالمین تیری ذات پر پختہ یقین ہو جائے، تیری ذات پر مکمل ایمان ہو جائے، اللہ رب العالمین تو ہماری نئی نسل کو توفیق عنایت فرما۔ اے اللہ ہم سب گناہگار ہیں، اے اللہ جہاں کہیں بھی مسلمان ہیں، اللہ رب العالمین ان کے عقیدے میں جھول ہے، ابھی انہوں نے اللہ کو نہیں سمجھا، اللہ کی معرفت ان کے سمجھ میں نہیں آئی، عقیدہ کیا چیز ہے نہیں سمجھ پائے ہیں، نفع نقصان کا مالک کون ہے، کیا ہے، کن کی طاقت چلتی ہے، کن کا بس چلتا ہے، کون پوری کائنات کا نظام کا سنبھالنے والا ہے، سورج چاند کا ڈبانے والا اٹھانے والا کون ہے، ان ساری چیزوں کا مدبر کون ہے، اللہ رب العالمین۔ بہت سارے لوگ ابھی اس چیز کو نہیں سمجھ پائے، اللہ رب العالمین تو ان لوگوں کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرما۔ اے اللہ ہم سب گناہگار ہیں، تو ہم سب کے گناہوں کو بخش دے، معاف کر دے۔ اے اللہ جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان حال ہیں، ان کی پریشانیوں کو دور عطا فرما۔ اے اللہ خوشحالی میں ان کی پریشانیوں کو تبدیل کر دے۔ اللہ ہم میں سے جو لوگ ایمان کی حالت میں دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ رب العالمین ان کی مغفرت عطا فرما، ان کے گناہوں کو بخش دے، معاف کر دے۔ اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ ہم میں سے جن کے والدین دنیا میں زندہ ہیں، ان کی خدمت کر کے جنت حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اے اللہ جن کے والدین دنیا سے ایمان کی حالت میں جا چکے ہیں، اللہ ان کی مغفرت عطا فرما، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأتم وأهم وأكبر